میں نے آج نریندر مودی کی سوشل میڈیا پہ سٹیٹمنٹ دیکھی کہ اس نے کہا پاکستان کی تو بات ہی نہ کرو، ہم تو اب امریکہ کے ساتھ، یعنی ہمارا پارٹنر اب امریکہ ہے، فیوچر ہماری ہے اس پارٹنرشپ میں ہے، تو پاکستان کی تو بات ہی نہ کرو، پاکستان تو اپنے بوجھ کے اندر ہی ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ تکبر بھری سٹیٹمنٹ تھی، یہ تب ہوئی جب کہ اس نے امریکہ کا نریندر مودی نے دورہ کیا، اور اس دورے میں بڑی زبردست انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے امریکہ کے ساتھ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹیکنالوجیز میں، ڈیفنس کانٹریکٹس، ہر چیز میں۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک فیلنگ آ گئی ہے تکبر کی کہ ہم ایک سپر پاور کے پارٹنر بن گئے ہیں، اور پاکستان کدھر؟ اور پاکستان تو جس طرف جا رہا ہے اپنے بوجھ میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ میرا جینا مرنا پاکستان میں۔ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ آج وہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور بٹھائے گئے ہیں ایک تکبر میں ایک آدمی نے، جس نے سمجھا کہ وہ اتنی طاقت ہے اس کے پاس کہ وہ جو مرضی کر دے، اور قوم بھیڑ بکریاں ہیں، وہ جو چوروں کے بھی اوپر لا کے بٹھا دے تو قوم بھیڑ بکریوں کی طرح بس اس کے فرمان مانیں گی۔ وہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے جن کی دولت ملک سے باہر پڑی ہے۔ اب یہ سوچیں کہ یہ پھر سارے باہر چلے گئے ہیں، ملک سے باہر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، عیدیں باہر ہوتی ہیں، بچے باہر ہیں، علاج ان کا باہر ہے، اور یہ ہے محب وطن پاکستانی۔ بحیثیت پاکستانی مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کی سٹیٹمنٹ، جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی امریکہ کی اور ہندوستان کی، کہ پاکستان کا بس اب صرف ایک رہ گیا ہے کہ دہشت گرد ہے، بس یہ ہمیں وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ کشمیر میں یہ نہیں کوئی بیچارے وہ 100 سال سے اپنی آزادی چاہ رہے ہیں، ان کی جد و جہد ہے آزادی کی، وہ ایک فریڈم سٹرگل ہے، وہ اس کو ایسے نہیں کہہ رہے۔ یہ جی پاکستان وہاں دہشت گردی کروا رہا ہے، کراس بارڈر ٹیررزم، وہاں سٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے۔ پھر وہی جو گروپس ہیں کہ پاکستان میں وہ فلانا لشکر ہے اور یہ اور وہ ہے، تو پاکستان کو تو وہاں کھڑا کر دیا، اور پھر کہا کہ آپ یہ ختم کریں، حکم دیا ہمیں کہ آپ ختم کریں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس حکومت سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی اس کے خلاف، کبھی پرائم منسٹر کے منہ سے کچھ نہیں نکلے گا، کبھی وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں سزائے یافتہ وہ کبھی بولے گا نہیں، زرداری کبھی نہیں بولے گا، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہیں۔ 80 کی دہائی میں بھی ہم جب میچ کھیلنے جاتے تھے تو جب واپس آتے تھے پاکستان تو لگتا تھا کہ غریب ملک سے امیر ملک میں آ گئے ہیں۔ میں 80 کی دہائی کی بات کروں، یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے۔ جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں، 90 کی دہائی سے ہم پیچھے رہنا شروع ہوئے، یہ پیسہ بنانا شروع ہو گئے، ملک پیچھے جانا شروع ہو گیا۔ اور پہلے ہندوستان ہمارے سے آگے نکلا 90 کی دہائی میں، اور اس کے بعد بنگلہ دیش آگے نکل گیا۔ آرمی چیف نے جب مجھے ہٹایا، اس نے کہا جی پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا تھا، اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسی سٹیٹمنٹ دی تھی، پریزیڈنٹ نے، میں جب پرائم منسٹر تھا، اس نے کہا پاکستان دہشت گردی میں شامل، میری ابھی بھی ٹویٹ پڑھ لیں، میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا پہلے آگاہ کرو کہ پاکستان نے کہ کس طرح کی دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے، ہم نے کیسی قربانی دی۔ اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے امریکہ دعوت دی، اور جو میرے ساتھ تھے، جس طرح کا پروٹوکول مجھے دیا، ذرا بتائیں کبھی کسی پاکستانی پرائم منسٹر کو ملا؟ اس نے عزت بھی دی، اس کے سامنے میں نے کشمیر کی بات کی، اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، ان کی جرت نہیں ہے نام لینے کے لیے کشمیر کا۔ اس کے بعد اس نے سارے میرے اور میرے ڈیلیگیشن کو سارے وائٹ ہاؤس کا خود دورہ کروایا، ٹور کروایا، عزت دی۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں مغربی ذہن کو سمجھتا ہوں۔ آپ اگر ان کے نیچے ان کے سمجھتے ہیں کہ ان کے جوتے پالش کرنے سے وہ آپ کی بڑی کوئی رسپیکٹ کریں گے، وہ آپ کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جو اپنے ملک کے مفادات کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی عزت کرتے ہیں۔ میں نے جب ان کو کہا افغانستان کے اندر کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، تو ان کے سینیٹر لنزی گرام، یہاں تکڑا سینیٹر ریپبلکنز کا، اس نے پاکستان آ کے بیان دیا کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا، کہ وہ اس چیز کی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ جو جا کے جناب فورن منسٹر بلاول بھٹو ہر دوسرے دن پہنچ کے اچھی انگریزی بولتا ہے، اس سے وہ متاثر نہیں ہوتے۔ اور اسی لیے یہ جو فورن پالیسی بنا دی ہے کہ جی ہم ساری دنیا کو ہم ساری دنیا کے ساتھ اچھے باتیں کریں، ان کو آم کے ٹوکرے بھجوا دیں، اور ہم جا کے ان کے ساتھ بڑی اچھی طرح ان کے ہاتھ پکڑ کے بات کریں، ایسی یہ باتیں نہیں چلتی۔ آج آئسولیشن ہے پاکستان کی، یہ تو کوئی آزاد معاشرے میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ گھروں کے اندر گھس گئے، دروازے توڑ دیے، چیزیں لوٹ لی، جو چیز پڑی ہے وہ جو اٹھائی نہیں وہ توڑ دی،
اچھا وہاں ملازم ملے ان کو اٹھا کے لے گئے, کوئی بچے ملے, ہمارا جو پریزیڈنٹ چکوال کا, ان کو 15 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے. وہ یاسر گیلانی ہمارا ایک ٹکٹ ہولڈر, وہ چھپا ہوا تھا, اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر تھی, اس کے ماں باپ کے گھر جا کے بیوی 4 بچے ہیں اس کے, چھوٹا بچہ 1.5 سال کا, اس کو اٹھا کے لے گئے. عمر چیمہ, اس کو صرف وہ جیل میں رکھا ہوا ہے کہ جی بس تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے کہہ دو ٹی وی کے سامنے کہ جی میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں اور میں فوج سے پیار کرتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں 9 مئی کی ساری قوم مذمت کرتی ہے جو جلاؤ گھرا ہوا ہے. اس کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن تو بٹھا دیں تاکہ پتہ تو چلے. میں ثابت کروں گا, میں یہ دعویٰ کہتا ہوں, میں ثابت کروں گا کہ لوگ چھوڑے ہوئے تھے اندر جنہوں نے یہ جلاؤ گھراؤ کیا ہے. میں ثابت کروں گا. یہ روڈ میپ بھی کسی کے پاس نہیں ہے. یہ چوروں کے پاس کیا روڈ میپ ہوگا؟ 30 سال سے تو چوری کر رہے ہیں. یہ دبئی بھاگ جانے انہوں نے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ 90% میں سے ملک سے باہر بھاگ جائیں گے. میں الیکشن سے پہلے کہتا ہوں ان کو ECL کے اوپر ڈالو تاکہ ان کو یہاں رہنا پڑے, بعد میں ان کو سننا پڑے کہ انہوں نے جو کیا ہے. انہوں نے ان کے جو 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیس معاف کروائے ہیں انہوں نے. ایک طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں, یہاں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. اگر تو ہم نے اسی طرح چلتے رہنا ہے تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ وہ اللہ اوپر سے مدد کر دے گا اور ہم کچھ نہ کریں, کیونکہ اس نے تو واضح قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. میں اپنی پوری کوشش کروں گا. میں آپ سے, میری اپنی قوم سے وعدہ ہے, جب تک میرے میں آخری خون کا قطرہ ہے میں مقابلہ کرتا رہوں گا اس ظلم کا. لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈال دی ہے. سب کو میں یہ آج کہہ رہا ہوں, ہمارے اوپر سب پہ ذمہ داری ہے. اللہ نے ظلم کے خلاف جد و جہد کو جہاد کا ہے. یہ اللہ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, یہ اپنے لیے نہیں لڑ رہے. میں اپنے لیے نہیں کر رہا, یہ میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں, اپنے اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں. اور آپ سب کو بھی آخر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے سب نے جد و جہد کے لیے تیاری کرنی ہے.